السلام علیکم خواتین حضرات، واقعہ کربلا پارٹ 2 آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ پچھلے ولاگ میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح کب سے واقعہ کربلا شروع ہوا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان حضرت ہاشم اور حضرت عبد مناف کاروبار کرتے تھے، تو آپ کے جو مخالف تھے، جو بنو امیہ کا خاندان تھا، ان کے والدین تھے، ان کے آبا و اجداد تھے، وہ کس طرح کیا کرتے تھے؟ حسد۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی بات کی، توحید کا درس دیا۔ اس وقت جہالت کا دور تھا، صرف یہ خاندان تھا جو مواحد تھا، جو لوگوں کو توحید کا درس دیتا تھا، انسانیت کا درس دیتا تھا۔ آپ نے تجارت کے معیار بتائے، زندگی کے معیار بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ شروع کی، پہلے چھپ کر تبلیغ کی۔ اس کے دوران اسی خاندان نے اسلام کے پہلے شہید حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، جو حضرت عمار یاسر کے والدین تھے، ان کو شہید کیا۔ جب آپ یہ واقعہ دی میسج فلم میں بھی دکھایا گیا۔ کون ہے تیرا خدا؟ بول بڑھیا، کہہ دے حبل تیرا خدا ہے، کہہ دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عمار، تمہارا باپ اور ماں اسلام کے پہلے شہید ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام شروع کی تو بہت سارے عرب جو تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے، اور جو آپ کی تبلیغ میں آئے وہ ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، جن میں بہت جید صحابہ بھی موجود تھے۔ اور حضرت عمار یاسر اور حضرت سمیہ، جو حضرت عمار کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ سلام اللہ علیہ، ان کو شہید انہی خاندان والوں نے کیا تھا، بنو امیہ کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ کا جو کلیجہ تھا وہ بھی چبانے والے یہی خاندان تھے۔ یہ وہ خاندان تھا جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، اس ڈر سے اسلام قبول کیا کہ اب اسلام کا غلبہ آ گیا، تو اس وقت مجبوری ہو گئی تھی ان کی اسلام قبول کرنا۔ یہ وہ لوگ تھے جو طاقت کی طرف جاتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اسلام اب طاقت پکڑ چکا ہے، تو اب ہمیں لہٰذا اس کی طرف جانا ہوگا، جنہوں نے ڈر سے اسلام قبول کیا، جس کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی آئیں کہ یہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں مگر ان کے دل میں وہی کفر آج بھی بھرا ہوا۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی، جس میں کچھ لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ جنگ بدر کو دیکھتے ہوئے کچھ منافق ہو چکے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ چکے تھے۔ وہی لوگ تھے جو ڈر سے جنگ احد سے بھاگ گئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام رپورٹس جو تھے وہ گروہ منافقین کفار مکہ کو دیتے تھے۔ آپ نے شیب ابی طالب کیا، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ انتقال کر گئیں۔ وہ خاتون جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں ساتھ دیا جس دور میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ آج بھی آپ ذرا مکے کی پہاڑیاں دیکھیں، وہ کس طرح کی ہیں، اور وہ اس دور میں کس طرح کی ہوں گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے غار ہرا میں جایا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ آپ کے لیے اکیلی کھانے کا سامان اور کپڑے ادھر لے کے جایا کرتی تھی۔ آپ صرف آج کے دور میں وہاں سے پیدل سفر کر کے دیکھیں تو وہ کتنا بنتا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے۔ یہ جو گروہ منافقین تھا یہ وہی تھا جو جنگ بدر کے بعد کچھ اور زیادہ تر جو فتح مکہ 8 ہجری کے بعد اسلام قبول کیا، یہی وہ لوگ تھے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، پارٹ 3 میں آپ سے اس سے مزید گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔